مهرانی درود سرباتان په بلوچ راجا شرفنده هر جگه و هر کجا شما زندمان و اشبا گدان پودکاسٹ مروچی بی ایس او سیریز اما 26ویں بہر ایپیسوڈ گوش به خدمت حاضر ہاں کہ میں مروچی کی مہمان ہوں وجہ کامریڈ رفیق احمد کوسو ہیں کہ گستگی مراکش میں مہمانت کہ وجہ رفیق احمد کوسو نوز دو ہفتہ دو پنچ تھا کہ وغیرہ ہفتہ دو ہشت بی ایس او سیکٹری جنرل بوتا کہ یہ زمانہ کا مہیم خان وجہ چیئرمین بوتا پتہ گستگی ایپیسوڈ تھا ماں بھی گپ کرتے کہ مہیم خان اسرا عدم اعتماد بوتا تم عدم اعتماد وجہ اچھی بوتا تھا اور این ڈی پی اے کردار چاہیے تھا کہ بی ایس او ہائی جیک کرنے کی کوشش کرنے گا یہ بارے تانبا جے ڈبلیو پی باریا اور یا کہ بی این ایم اے اور بی این اے الائنس نہیں بارا اور نوکترین سیاست اب ابید بی ایس او ہما نزوریاں نہیں بابت ہے کہ مرچی باندھا ہستاں اور ہما طاقت یا انرجی کے پیسر بوتا آئی طرح سیاسی جمشان کے دیں اور مروچی کی حالت گوں آوار ہمیں کے سہن دیم طرح ہر قسم اولی مراگش نچا رہتا یا علامہ بیچاری پرچہ کہ میں یکی مراگش بوتا کہ ما بندات اولی روچہ کرتا ریکارڈنگ اولی روچہ یکی روچہ بوتا جو درہا بلے شنگ ما جتا جتا روچہ نہیں تکن گیا مروچی کے مراگش چارہ کو سرپد بو آترا لازمت کہ اولی مراگش چارہ بھی بیتے ہیں گڑ بیائی حبر حالا دلگوش کنے یہ مراگش دومی بہر ہے سب چونکہ ویسے کہ ہم بات کر رہے ہیں بی ایس او کے پولیٹیکل ہسٹری سے اس میں جو نہ صرف بی ایس او بلکہ بلوچ سیاسی ہسٹری پہ جس میں جتنے پارٹیز ہیں جیسے کہ آپ جس پارٹی میں آتے ہیں اس لیے میں اکثر انہی پارٹیوں کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں تاکہ جو ہسٹری ہے سیاسی اس کے حوالے سے کچھ ہمیں جانکاری ملے. اس کے بعد آپ جب نواب صاحب تھے آپ جے ڈبلیو پی میں تھے تو جب نواب صاحب بھی زندہ تھے اس وقت تو اس دوران نواب صاحب نے ایک کوشش کی جس طرح آپ نے کہا کہ اس مشکل دور میں آپ نے اس کے ساتھ دی تھی تو اس مشکل دور کے دوران نواب صاحب نے ایک سنگل پارٹی بنانے کا اعلان بھی کیا اور انوائٹ بھی کی لوگوں کو بی این ایم کے لوگ بھی گئے تھے وہاں ایک جلسہ بھی ہوا تھا. اس کا پھر بعد میں کوئی رزلٹ نہیں آیا. اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. اور دوسری بات یہ کہ اس مشکل دور میں باقی قوم پرست پارٹیوں نے نواب صاحب کے ساتھ کیا کوآپریشن کیا تھا؟ یہ ایسا ہوا کہ نواب صاحب ابھی ڈیرہ بکی میں تھے. 5 کا قصہ ہے میرے خیال میں 2005 کا. جی. تو ان دنوں ہم دوستوں نے نواب صاحب کے ساتھ نشست کی تھی. تو ہم نے نواب صاحب سے کہا کہ بلوچ عوام بلوچ قیادت سے یہ بریکنگ نیوز سننا چاہتی ہے کہ 4 جماعتی سربراہی اجلاس طلب کیا جائے کیونکہ اس لیے ضرورت ہے کہ جو وہ اتحاد بنا تھا ڈھیلا ڈھالا 4 جماعتی اتحاد جس میں جمہوری وطن پارٹی شامل تھی اس کے علاوہ نیشنل پارٹی تھی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل تھا چوتھی تنظیم جو تھی اس میں حق توا نام سے جس کی نمائندگی نوابزادہ بالا خان کرتے تھے. تو اس کا ایک اجلاس بلایا گیا. نواب صاحب کی کوششوں کے بعد وہ اجلاس کہان میں بلایا گیا تھا لیکن بدقسمتی سے 4 کی اتحاد کے سربراہ وہ اس اجلاس میں شریک نہ ہو سکے. اس اجلاس میں جو ساتھی پہنچے تھے ان میں ایک تو نوابزادہ برہندہ خان تھے. اس کے علاوہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے غلام محمد بلوچ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس میں شریک ہوئے لیکن اس کے علاوہ نیشنل پارٹی اور بی این پی کے ساتھی وہاں اور سربراہ وہاں نہیں پہنچ پائے کہان کے اجلاس میں.
تو اس وجہ سے وہاں پھر کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکا. تو اس کے بعد پھر ڈیرہ بکی کے حالات دن بدن خراب ہوتے گئے. سوئی میں ایک واقعہ ہوا، ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جو ریپ کیس ہوا. تو اس کے بعد پھر ڈیرہ بکی کے حالات سیدھا ہو چکے تھے. تو اس کے بعد پھر 17 مارچ 2005 کا بڑا سمیہ ہوا، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، جس میں نواب اکبر خان خود بال بال بچے تھے. تو اس کے بعد پھر حالات اس نہج پہ گئے کہ ایک دن پھر ہمیں معلوم ہوا کہ نواب اکبر خان احتجاج کرتے ہوئے وہ اپنا قلعہ چھوڑ کے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے. تو جب نواب صاحب پہاڑوں پہ تھے تو انہوں نے کوئٹہ پریس کلب میں سے خطاب کیا، پریس کانفرنس کی، جس میں جمہوری وطن پارٹی کی تمام قیادت شریک ہوئی تھی، جس میں میں بھی شامل تھا. تو نواب اکبر خان نے کال دی تھی کہ سنگل بلوچ پارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے. اس نے اپنی طرف سے یہ اعلان بھی کیا کہ میں اپنی پارٹی کو تحلیل کر دوں گا اور میں آپ کی قیادت میں چلنے کے لیے تیار ہوں. لیکن بدقسمتی سے پھر حالات اس نہج پہ چلے گئے کہ جو دیگر پارٹیاں تھیں ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ حوصلہ افزا جواب نہیں ملا اکبر خان کو. تو پھر وہ معاملہ، حالات بھی خراب ہوتے گئے. پھر یہ معاملہ جو ایک سیاسی کارکنوں کا خواب تھا کہ بلوچ لیڈرشپ اتحاد کا مظاہرہ کریں، لیکن بدقسمتی سے پھر وہ اتحاد نہیں بن سکا، بلوچ سنگل پارٹی نہیں بن سکی. جی کوسا صاحب، ایک بی ایس او کے حوالے سے ایک سوال ہے میرا. تو چونکہ آپ شروع سے بی ایس او میں رہے ہیں اور ابھی تک آپ لکھتے بھی ہیں، آپ کا ایک ویژن ہے سیاسی، تو آپ مختلف پارٹیوں میں بھی رہے ہیں. تو بی ایس او کا جو شروع سے ہم بات کر رہے تھے، جو آپ نے بھی بات کی کہ شروع میں بی ایس او کا جو آپ کا اس کی افرادی قوت کے حوالے سے دیکھیں یا اس کی اپنی اسٹرینتھ کے حوالے سے دیکھیں یا اس کے پروگرامز کے حوالے سے دیکھیں، کو ایک مضبوط نہ صرف تنظیم تھا بلکہ ایک مضبوط بلوچوں کے لیے سیاسی پلیٹ فارم اور سیاسی پارٹی تھی. پھر بات یہاں تک آ گئی کہ 88 میں جب پارلیمنٹ میں گئے ہمارے یہی بی ایس او سے فارغ شدہ دوست اور آج تک پارٹی میں ہیں، تو اس دور کی بی ایس او کو جو ہم دیکھتے ہیں اور آج کی بی ایس او کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں یعنی ہمیں اس بی ایس او کا کوئی بھی کلر یا چہرہ یا گمان اس بی ایس او میں دکھتا نہیں ہے جو سرفیس میں ہے. تو کیا پارلیمنٹ کی وجہ سے بی ایس او کا جو نظریہ تھا قومی وہ ٹویسٹ ہو گیا، یا کہ بی ایس او کے جو لیڈرشپ کی جو فقدان تھی وجہ کیا تھی؟ کہ آیا پارٹیوں کی وجہ سے ہوئی تھی یا بی ایس او کی اپنی وجہ سے؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. ایک سیاسی کارکن کی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بی ایس او کسی دور میں مضبوط آرگنائزیشن کی شکل میں ہوتی تھی،
جسے بلوچستان کے تمام لوگ خصوصاً بلوچ عوام اپنا قومی اثاثہ سمجھتے تھے، تو وہ بی ایس او بعد میں اس طریقے سے اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکی. تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف بی ایس او کمزور ہوئی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا بلوچ قوم پرست سیاست کو بھی بہت نقصان پہنچا. بی ایس او کے ساتھ بلوچ قوم پرست سیاست کو بھی بہت نقصان پہنچا. اس کی وجہ شاید میری نظر میں ایک یہ بھی ہے کہ دو اعتماد بلوچ عوام بی ایس او پہ کسی زمانے میں کرتے تھے، جو بلوچ لیڈرشپ پر کرتے تھے، بلوچ قائدین پر کرتے تھے. آج اس اعتماد کی سطح وہ نہیں رہی. ہمارا سیاسی فرق کچھ عرصے کے لیے یکجا ہوتا تھا، لیکن پھر وہ فروئی گروہی اختلافات شروع ہوتے تھے، جن کی وجہ سے ہم تقسیم در تقسیم کا شکار ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا جب خیرجان بلوچ بی ایس او کے چیئرمین تھے. پورے پاکستان میں اور بلوچستان بھر میں سردار عطا اللہ خان مینگل، نواب خیر بخش مری سے زیادہ نعرے جو لگتے تھے وہ خیرجان بلوچ کے لیے نعرے لگتے تھے. تیری جان میری جان خیر جان. تو بی ایس او کی ایک قوت ہم نے وہ بھی دیکھی. پھر اس کے بعد جو آپسی ہماری کلشیں شروع ہوئی بلوچ سیاسی قوتوں میں، اس سے بلوچ سیاست کو بھی بہت نقصان پہنچا. اور بی ایس او تو یقیناً بی ایس او کو بہت نقصان پہنچا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلوچ سیاسی قوتوں کو، جتنی بھی بلوچ سیاسی قوتیں ہیں، ہم سب کو ری وزٹ کرنا چاہیے، سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، ان وجوہات کو تلاش کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ جو کسی دور میں بی ایس او کا چیئرمین ہمارے بڑے سیاسی قائدین سے زیادہ پاپولر ہوتا تھا، یا جو ہماری سیاسی قیادت تھی بڑی، تو ان کے بعد جو نئی قیادت ابھری ہے تو ہمیں ہر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں
بات کی آپ نے طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ تو آج کمزور ہے، بلوچ سیاست آج کمزور ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو کمزور کیا ہے۔ بلوچ سیاسی قوتوں نے، ہم نے ایک دوسرے کو برا بنا تھا، جبکہ جب بھی بلوچ سیاسی قوتوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جب بلوچ قائدین نیشنل عوامی پارٹی میں تھے، یکجا تھے، تو 70 کے الیکشن میں نائب بھاری اکثریت سے بلوچستان سے کامیاب، انہوں نے حکومت بنائی۔ اس کے بعد پھر 88 میں ڈی این اے بنا، تو کچھ بلوچ سیاسی قوتوں نے اتحاد بنایا ڈی این اے، جس میں ڈی این ایم کے دوست شامل تھے، نواب اکبر خان شامل تھا، جی، سردار عطا اللہ مینگل کی نمائندگی تھی سردار اختر جان کی شکل میں۔ تو بلوچ عوام نے کو بھی کامیاب۔ پھر جب 1997 میں پاکستان نیشنل پارٹی حاصل خان بزنجو اور بی این ایم مینگل نے اتحاد کیا، جب انضمام کیا، بلوچستان نیشنل پارٹی بنائی، تو 98 کے الیکشن میں بلوچ عوام نے اکثریتی ووٹ دے کر ان، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچ سیاسی قوتوں نے جب بھی اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کیا تو بلوچ عوام نے اس کی پذیرائی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ارد گرد کے حالات انتہائی ناموافق ہیں، بلوچ سیاست کے لیے ناموافق بنتے جا رہے ہیں، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ جو ساحل وسائل بلوچ کا ہے، جو مال مدی بلوچ کی ہے، خود بلوچ اس خطرے میں ہے کہ کہیں اس کی قومی شناخت ختم نہ ہو۔ تو یہ اس طرح کے حالات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک پارٹی، بلوچ پارٹی، اکیلے ساحل وسائل کا دفاع نہیں کر سکتی، جب تک تمام بلوچ سیاسی قوتیں کم سے کم ایک نکاتی ایجنڈا پر اگر کوئی اتحاد آپس میں نہیں کرتے تو مجھے یہ کہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے
दिन मजीद बलोच सियासत के लिए मुश्किल होगी। तो मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत में तमाम बलोच सियासी कुव्वतों को, चाहे वो पार्लिमानी पार्टियां हों या जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि मुजाहिमती जो बलोच जो तंजीमें आज़ादी हैं, मांगते हैं, उनको सबको अपनी पॉलिसियों पे असर नौ सोचना, क्योंकि इस वक्त सिंगल कोई पार्टी इस पोजीशन में नहीं कि वो अकेले बलोच साइल वसाइल और बलोच कौम को, बलोच नौजवान को मतलब अच्छा मुस्तकबिल दे सके। एक पार्टी थी, ज़ेर ज़मीन पार्टी थी, जिसका नाम था खाक बलोच। इस पार्टी में मीर गोसबख्श बिजंजो के अलावा और कौन कौन शामिल था, इसके बारे में है आपको जानकारी? देखें, मैंने आपसे शुरू में एक बात की थी कि बलूचिस्तान में शुरू से दो स्कूल ऑफ थॉट रहे। एक वो जो हम जैसे सियासी कारकुन हैं जो जमहूरी सियासी जोहद पर यकीन रखते हैं, जबकि एक स्कूल ऑफ थॉट जो ये समझता है कि यहाँ उस मुल्क के फ्रेमवर्क के अंदर हम बलोच साहिल वसाइल का दिफा नहीं कर सकते हैं। तो मैं जिन पार्टियों में रहा हूँ वो सरफेस की पार्टियों में रहा हूँ। मेरी पहली पार्टी पाकिस्तान नेशनल पार्टी थी, मीर गौसबख्श बिजंजो की क़यादत में, जिसमें मैं शरीक हुआ था। दूसरी मेरी पार्टी जमहूरी वतन पार्टी थी, जिसमें मैं नवाब अकबर खान की क़यादत में शरीक हुआ था। नवाब अकबर खान भी ये पार्लियामेंट करते रहे। नवाब खैर बख्श भी आपको याद है, वो भी मतलब काफी अरसा खुद पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। 2002 में बालाच, नवाबजादा बालाच मरी, वो MPA मुंतखब हुए बलूचिस्तान असेंबली से। तो मुझे अंडरग्राउंड तंजीमों के मुताबिक कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं सरफेस की पार्टियों में मैं रहा हूँ और मेरा हमेशा मतलब ये मेरी सोच रही है कि हम अवाम को मोबिलाइज करके एक बहुत बड़ा इत्तेहाद तश्कील देकर हम अपना दिफा कर सकते हैं, हम अपने लोगों का दिफा कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ दोस्त वो हमसे एग्री नहीं करते, हमारे स्कूल ऑफ थॉट से एग्री नहीं करते। तो नहीं, जो आप लोगों के जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, दो बातें हैं ना। एक तो ये कि जो पहले शुरू में हमने की थी कि जो आज़ादी की बातें उनको हम अलग से रखते हैं। जो स्कूल ऑफ थॉट जो असम्बली को मानते हैं, पाकिस्तान की फेडरेशन में फ्रेमवर्क में सियासत करना चाहते हैं। तो आपने ये बात की कि बलूच के मसाइल उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक उनका एक अलायंस न हो, एक किसी भी कम से कम पॉइंट पर हो, मगर होना चाहिए। तो अभी हमने जो हमारी जो बातों से इतना में पता चला कि हमने महसूस किया
کہ ہم 67 سے لے کر یا 88 سے لے کر ہم آج کے دور کو جو دیکھتے ہیں تو ہم مائنس کی طرف جا رہے ہیں. قومی حوالے سے نیشنلزم کے حوالے کی بات کر رہا ہوں, اس فکر کو اگر ہم دیکھیں تو ہم مائنس میں جا چکے ہیں. تو ابھی یہ پارٹیاں جو بقول دوسرے لوگوں کے کہ آپ لوگ ان پارٹیوں میں ہو کہ کہتے ہیں کہ این جی اوز کی طرح کام کر رہے ہیں, ابھی ان پارٹیوں جو سرفیس میں ہیں کیا ان میں اس طرح کی کوئی امکانات ہیں کہ یہ کوئی اتحاد یا سنگل پوائنٹ پہ یا کم سے کم پوائنٹ پہ قومی مفادات کے لیے جو آپ کے ریسورسز ہیں, آپ کی قومی شناخت ہے, ان کے لیے کوئی اتحاد ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بدقسمتی کی بات ہے کہ جو اختلافات نظر آتے ہیں وہ نظریاتی اختلاف کم ہوتے ہیں, وہ گروہی شخصی ذاتی قسم کے اختلافات میرے خیال میں زیادہ. تو بلوچستان میں جب تک بلوچ سیاسی قوتیں اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گی اس وقت تک یہ جو صورتحال بنی ہے, اعتماد سازی کو جو نقصان پہنچا ہے, بدقسمتی سے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. موجودہ پارٹیاں جتنی بھی ہیں بلوچ سیاسی پارٹیاں, چاہے یہ اسکول آف تھاٹ ہمارا والا ہو یا دوسرے اسکول آف تھاٹ والے ہوں, ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بلوچ عوام کا اس طریقے سے اتنا اعتماد نہیں رہا, اعتماد کو دھچکا پہنچا لوگوں کو جن کی ہم بات کرتے ہیں, بلوچ لوگوں کی جن کی ہم بات کرتے ہیں, جوہد کرتے ہیں. تو ہم اعتماد دوبارہ بحال کرنا ہوگا, اور یہ ایک عوام کا اعتماد سیاسی قیادتوں پر کمزور ہوا ہے, سیاسی کارکن کا اعتماد سیاسی قیادتوں پر کم ہوتا جا رہا ہے, اور اس وجہ سے بلوچ قوم پرست سیاست وہ بجائے مضبوط شکل میں اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے, لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ خلا جو ہماری آپس کی نااتفاقیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, بلوچ سیاسی قوتوں کی نااتفاقیوں کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا ہے, اس خلا کو بدقسمتی سے اب ایسی رجتی قوتیں اس خلا کو بھر رہی ہے, کوشش ہو رہی ہے. تو ابھی اس کی مثال ایک ہمارے آپ کے سامنے ہے, گوادر حق و تحریک کا وجود میں آنا. تو میں سمجھتا ہوں یہ خود بات کا مطلب شاخسانہ ہے کہ بلوچ سیاسی قوت ایک پیج پہ نہیں. اس کی وجہ سے وہ جو اعتماد تھا عام لوگوں کا اپنی قیادت پر, سیاسی کارکن کا جو اعتماد تھا اپنی قیادت پر, وہ سلسلہ کمزور ہوتا جا. اور اس کے علاوہ ریاست کی بھی یہ کوشش ہے کہ بلوچ قوم پرست جو سیاست ہے خطے میں
یا بلوچستان میں، اس کی جگہ ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے جو نہ سیاسی ہیں، وہ مختلف مافیات کے لوگ ہیں، بدقسمتی سے مکران ریجن، جسے ہم روشن خیال ریجن سمجھتے ہیں، آج کل وہاں ہی بلوچ قومی سیاست کے لیے بڑے چیلنج آ رہی ہیں. تو ریاست بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے بلوچ قومی سیاست کو آپس میں تقسیم کر کے نئی ایسی قیادت لائی جائے جن کے ساتھ آسانی کے ساتھ معاملہ وہ کر سکے. تو پھر وہی بات ہے کہ تاریخ میں بلوچ سیاسی قوتوں پر ایک اہم فریضہ سونپا ہے کہ وہ جب تک بلوچ سیاسی قوتیں ایک دوسرے کو اسپیس نہیں دیں گی، ایک دوسرے کے خلاف محاذ کو بند نہیں کریں گی، بلوچ عوام کا اعتماد اسی حساب سے بلوچ سیاسی قوتوں پر سے اٹھتا جائے گا. جی، ارے میرے اندازے غلط ثابت ہو تو اصل مسئلہ جو درپیش ہے بلوچ سیاسی قوتوں کو، یہی نظر آ رہا ہے کہ اصل فقدان اعتماد سازی کا ہے. ہماری موجودہ جو قومی قیادت ہے، ان کو موجودہ حالات کا ادراک کرنا چاہیے. تاریخ میں ان پر اہم ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ بلوچ قوم کو مزید تقسیم ہونے سے بچائے. آج ہمارا بلوچ نوجوان سیاسی بیگانگی کا شکار، سیاسی پارٹیوں میں نظریاتی سیاسی کارکنوں کی اہمیت دن بدن گھٹتی جا رہی ہے. تمام سیاسی پارٹیاں اس بات کی خواہش مند ہیں کہ انہیں الیکشن کے لیے ایسے امیدوار ملیں جو آسانی کے ساتھ الیکشن جیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے اس سوچ نے بھی ہماری بلوچ سیاسی پارٹیوں کو نقصان پہنچایا ہے. جو الیکٹیبل آتے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہوتے، جب وہ مقاصد پورے ہو جاتے ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جی، ایک تو یہی ہوا کہ اکثر پارٹیوں میں اتنی وہ ڈسپلن بھی نہیں رہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی ریاست کی طرف سے بھی جو ہمارے جو قومی مسائل تھے یا کہ ہماری قومی جو موومنٹ تھی اس کو سوشل حوالے سے ٹویسٹ کیا گیا ہے کہ ہماری پانی تک محدود کیا، زندگی ضروریات تک محدود رکھا۔ شمع صاحب، میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی 2018 کے الیکشن یقیناً صاف ستھرے الیکشن نہیں تھے۔ من پسند لوگوں کو سامنے لایا گیا، جو پسند نہیں تھے ان کو نہیں چھوڑا گیا الیکشن میں کامیاب ہونے کو، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں بھی بلوچ عوام کو موقع ملا، بلوچ عوام نے سیاسی کارکنوں کے حق میں فیصلہ کیا۔ میں آپ کو کوئٹہ کی مثال دیتا ہوں۔ جی بی این پی مینگل کے جتنے ساتھی کامیاب ہوئے ہیں وہ ہماری آپ کی طرح سیاسی ورکر، وہ الیکٹیبل نہیں ہے۔ اختر لانگا ہو، امن نواز ہو، بلوچ ہو، وہ سیاسی کارکن ہیں۔ بلوچ عوام نے جو گھسے پٹے الیکشن تھے 2018 میں، جو آزادانہ نہیں تھے، لیکن اس میں بھی جہاں جہاں بلوچ عوام کو موقع ملا انہوں نے بلوچ سیاسی کارکنوں کو اسمبلی میں پہنچایا۔ اب اگر وہ سیاسی کارکن جو اسمبلی میں پہنچے، اگر وہ بھی وہ جو خاران کے ایک نوشروانی ہیں ان کی طرح ان کا کردار بنے، یا جو دیگر مافیا کے لوگ ہیں، تو اس میں پھر ہم کیوں گلہ کریں کہ بلوچ عوام ہمیں مینڈیٹ نہیں دیتی؟ میں تو کہتا ہوں بلوچ عوام کو جب بھی موقع ملا انہوں نے بلوچ سیاسی قوتوں کو مینڈیٹ دیا ہے۔ بالکل، لیکن اب ہم ثابت کرنا ہوگا کہ ہم جس پروگرام پر منتخب ہوئے ہیں، اسمبلیوں میں آئے ہیں، تو ہم عوام کی آواز بنیں گے اسمبلیوں میں۔ ہم مصلحت کی سیاست نہیں کریں گے، ہر صورت اقتدار کی طرف نہیں بھاگیں گے اپنے اصولوں کا سودا کرتے۔ اگر ہمیں اصولوں کی وجہ سے اقتدار نہیں ملتا تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے اتنی خراب ناکامی نہیں۔ ہمیں بلوچ سیاسی قوتوں کو جو اہداف ہیں، سیاسی اہداف کی ساحل وسائل کا دفاع، قومی شناخت، ہم جہاں بھی ہوں، جس فورم پہ بھی ہوں، ہم ان چیزوں کا دفاع کریں گے۔ جب ہم اس میں ناکام ہوتے ہیں تو عوام کا اعتماد جو ہے یقیناً ان کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج جو ہماری بلوچ سیاسی قیادت ہے، پہلا کام ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے عوام کا جو اعتماد اس کو بحال کرے۔ بلوچ نوجوان آج ہم سے دور ہے۔ بی ایس او کی نرسری جو لیڈرشپ ہمیں مہیا کرتی تھی، آج وہ نرسری بند ہے۔ تو
ہماری سیاسی قیادت کو بڑے فیصلے لینے ہوں گے. اگر ہماری سیاسی قیادت نے بڑے قومی فیصلے نہیں کیے، اپنے گروہی تنظیمی مفادات کی جگہ قومی مفادات کو اولویت نہیں دیں گے، تو جن باتوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اعتماد سازی کا ماحول بحال نہیں ہو. بالکل. ہم تقسیم در تقسیم ہوتے رہیں گے. بہرحال بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا آج کا میں ایک بار پھر سے. مہربانی.